آپ دیکھیں نا یار کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جس قوم نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو اس قوم کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اگر رب کے حکم کی نافرمانی کریں گے نا تو وہ پھر دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرے گا اور آخرت میں بھی اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیطانی راستوں کو جن لوگوں نے اختیار کیا ہے تو پھر نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں نہ انہیں آخرت میں کوئی کامیابی ملے گی۔ آپ دیکھیں نا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ دریا کے کنارے ایلا نامی ایک شہر میں رہتے تھے۔ قرآن مقدس سورہ اعراف 7واں پارہ ہے، مفصل ذکر اس کے اندر ہی آیا ہے یہ، اور سورہ بقرہ کے رکو نمبر 8 پہ بھی یہ ذکر آیا ہے اجمالی طور پر کہ قوم بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ دریا کے کنارے۔ بڑی اچھی خوشحال زندگی گزر رہی تھی، اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان لیا رب کریم نے ان لوگوں کا کہ تم لوگ ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے، ہفتے کے علاوہ کسی بھی دن مچھلیوں کا شکار کرو، ہفتے کے روز کو خاص کر لو کہ تمہیں عبادت کرنا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ لیکن یار کہتے ہیں نا کہ جب کسی پہ تھوڑی سی دولت، کسی پہ تھوڑا سا مال آ جاتا ہے نا تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ گھمنڈ، تکبر، غرور ان کے سینوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں حکم ہو گیا رب کریم کا کہ ہفتے کے روز عبادت کرنی ہے، صرف شکار نہیں کرنا ہے۔ اب ان کے امتحان کے لیے ہوتا کیا تھا کہ دریا میں ہفتے کے روز ہی زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، دوسرے دنوں کے بجائے ہفتے کے روز دریا میں زیادہ مچھلیاں آتی تھی، صرف ان کے امتحان کے لیے۔ اب قوم کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شیطان نے ورگلانا شروع کیا، شیطان نے اپنے پیتروں کو چلانا شروع کیا، کچھ لوگ شیطانی وسوسوں میں آ گئے، کچھ لوگ باز رہے۔ شیطان نے کہا کہ یار جب مچھلیاں آتی ہیں نا، انہیں راستہ دکھایا شیطان نے کہ سنیچر کے دن حکم ہے کہ مچھلیاں نہ مارو، شکار نہ کرو مچھلیوں کا، سنیچر کے دن کوئی شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن صرف رب کی عبادت کرنا ہے، اور دوسرے دن شکار کرو، رب کی عبادت بھی کرو۔ تو شیطان نے انہیں راستہ دکھایا کہ سنیچر کے دن ہفتے کے روز تم شکار نہ کرو، بلکہ دریا کے آس پاس میں نالیاں کھود دو اور کہیں دور جا کر کے حوض بنا لو۔ جب سنیچر کے دن مچھلیاں آئیں گی نا دریا کے اندر تو پھر انہی نالیوں کے ذریعے وہ مچھلیاں حوض کے اندر آ جائیں گی، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ نالیوں کو بند کر دینا ہے جب مچھلیاں حوض میں آ جائیں، پھر سنیچر میں شکار نہیں کرنا، اگلے دن شکار کر لو۔ تو یہ پھر سنیچر میں شکار بھی نہیں کہلائے گا اور تم عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی نہیں بنے گا۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جب تم مچھلیوں کو اپنے جال میں لے رہے ہو تو یہ بھی تو شکار ہی کرنا ہے، اپنے بنائے ہوئے حوض میں تم مچھلیوں کو ڈال رہے ہو سنیچر کے دن، تو یہ بھی تو ان کا شکار ہی کرنا ہے سنیچر کے دن۔ اب انہی لوگوں میں نا تین ٹائپ کے لوگ ہو گئے، اسی قوم کے اندر 3 ٹائپ کے لوگ ہوئے۔ ایک تو وہ تھے جو بالکل انکار کرتے تھے، بولے نہیں یہ بالکل غلط ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ایک وہ تھے جو دل سے بالکل برا جانتے تھے، جنہوں نے بالکل قطع تعلق کر دیا تھا ایسے لوگوں سے کہ جو شکار کرنے پر راضی ہو گئے تھے، اور ایک گروہ وہ بنا کہ جو شکار کرنا جس نے شروع کر دیا۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے، صدر اللہ فاضل علیہ رحمت والرضوان اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 60 یا 70 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا، وہ رب کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے، 60-70 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا، نافرمانیوں پہ نافرمانی، نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتے رہے۔ 3 گروہ بن گئے۔ کیا ہوا؟ جو نافرمانی کرتے تھے رب کی، جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، تو جو دوسرے لوگ ان سے دور ہو گئے تھے، جنہوں نے رشتہ داری ان سے ختم کر دی تھی، ملنا ملانا ان سے ختم کر دیا تھا، انہوں نے ان کے اور اپنے درمیان بیچ میں دیوار بنا دی، دیوار کو حائل کر دیا بیچ میں، بولے ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم نافرمان ہو، رب کی تم نے نافرمانی کی ہے، تم نے رب کے حکم کو نہیں مانا ہے۔ وقت گزرتا گیا، 60 یا 70 برس گزرے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت فرمائی ان لوگوں پر، منع کیا ان لوگوں سے، لیکن وہ نہیں مانے۔ جب 60 یا 70 برس گزرے
آپس میں زندگی گزارتے رہے لوگ، دروازہ الگ کر لیا گیا شہر سے نکلنے کا، راستے الگ ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب سینے جن کے سیاہ ہو جایا کرتے ہیں دل، تو پھر انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ رب کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن ایک دن ایسا آیا، جو بیچ میں دیوار تھی نا تو کبھی کبھی باتیں ہو جایا کرتی تھی، ایک دن ایسا آیا کہ جو نافرمان تھے ان کی طرف سے کوئی باہر نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیا، ان کی طرف سے کوئی جھانکتا ہوا دکھائی نہیں دیا، ان کی طرف سے کوئی باہر آتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ تو جو لوگ رب کے حکم کے ماننے والے تھے، جنہوں نے شکار نہیں کیا تھا مچھلیوں کا، انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کے جھانک کے دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح آخر کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو دیکھا گیا تو جتنے بھی لوگ شکار کرتے تھے، جب دیوار سے جھانک کر کے دیکھا گیا تو وہ سارے کے سارے بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب نے بندر کی شکل اختیار کر لی۔ اور قرآن مقدس کے اندر رب نے حکم دیا ہے، رب نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے۔ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن گئے سب کے سب۔ لیکن اب یہاں میں اس بات کو روک کے آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں نا یہ بات ہے کہ یار آج کی جو یہ بندروں کی نسل ہے یہ تبھی سے چلی آ رہی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، احادیث مبارکہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نسل جب سے ہی چلی آ رہی ہے، پہلے یہ جو بندر ہیں اب یہ پہلے انسان تھے پھر بعد میں یہ بندر بنے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ وہ جو بندر بنے تھے 3 دن تک نہ انہوں نے کچھ کھایا۔ جب یہ ملنے جاتے تھے نا دوسرے ان کے رشتہ دار عزیز، تو یہ ان سے چپٹتے تھے، ان کے پیروں میں آتے تھے۔ صرف قوت گویائی ان سے چھینی گئی تھی، عقل ان کی سلامت تھی۔ پہچانتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، جانتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، روتے تھے لیکن بول نہیں پاتے تھے۔ جب ان کی شکلیں بندر بن گئی تو یہ لوگ بھی انہیں نہیں پہچان پائے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک صحیح سلامت رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور 3 دن کے بعد جتنے بھی لوگ بندر بنے تھے سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، سب ہلاک ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا، سب مر گئے۔ تو جب سب مر گئے تو پھر یہ نسل ان میں سے کہاں سے آئی؟ کس بات کو لے کر آپ کی ہدیہ کرتے ہیں کہ یار یہ وہیں سے نسل چلی آ رہی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے رب کی نافرمانی کی تھی، پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، وہ سب بندر بنے۔ بندر بننے کے بعد میں 3 دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کی تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ تو ہمیں یار یہ سبق حاصل کرنا ہے۔ آپ پڑھیں گے تاریخ کو، قرآن مقدس کو، احادیث مبارکہ، تو پتہ چلے گا۔ سبق حاصل کرنا ہے ہمیں۔ آج نافرمانیاں کیا ہم رب کی نہیں کر رہے؟ کیا ہماری قوم میں رب کی نافرمانیاں نہیں ہو رہی ہیں آج کے دور میں؟ کون سا گناہ ایسا ہے مجھے بتائیں آپ کے آج جو ہماری معاشرے میں موجود نہیں؟ ہر گناہ میں ہم ربی سے ذرا سی پریشانی آ جائے ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سوچے تو صحیح یار کہ تم نیک کام کتنے کر رہے ہو۔ ایسا تو نہیں کہ تم رب کے نافرمان ہو۔ یقین جانو اگر رب کی نافرمانی کی، رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو دنیا میں تو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں بھی تمہیں ذلت و رسوائی